اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخلوها بالسلام ذالک یوم الخلود صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ قاف کی آیت نمبر 34 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ آیت میں وقف کی ایک علامت ہے، لہٰذا دو حصوں میں آیت کو ہم تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا ادخلوها بسلام اور دوسرا ہوگا ذالک یوم الخلود۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلا حصہ ادخلوها بسلام میں ادخلو فعل امر ہے، دال خا لام اس کے حروف مادہ ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، دخل یدخلو دخولاً داخل ہونا، اور یہ جمع کا صیغہ ہے ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ۔ ہا ضمیر منصوب متصل واحد مؤنث غائب کی ہے جو الجنہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی کہا جائے گا ان سے کہ تم اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ با حرف جر ہے اور سلام کا لفظ جو ہے نکرہ استعمال ہوا ہے، سلام کے معنی سلامتی کے ہیں، اور نکرہ کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ سراپا سلامتی کر سکتے ہیں۔ تو پہلے حصے کے الفاظ سے بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس میں پہلا لفظ ذالکہ ہے جو کہ اس میں اشارہ واحد مذکر بعید کا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں دور کا اشارہ جو ہے وہ تعظیم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یوم کا لفظ یہاں پر آپ کو الف لام کے بغیر اور تنوین کے بغیر نظر آ رہا ہے، اسم ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور مرفوع ہے، اور آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے الخلود، جو کہ خا لام دال حروف مادہ کو استعمال کرتے ہوئے باب نون سے خلد یخلد خلوداً ہمیشہ رہنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو مصدر ہے یہ اصل میں، اور یہاں پر مجرور آپ دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب اگر ہم جملے بنانے کی کوشش کریں تو پہلا جملہ ہمارا بنے گا ادخلوها بسلام۔ ادخلو فعل و فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ہا جو ہے یہ مفعول بھی کہلائے گی ضمیر۔ اور یہاں پر ایک پوائنٹ میں بار بار ذکر کر چکا ہوں، ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ داخلہ یدخلو داخل ہونا فعل جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ فی بھی استعمال ہوتا ہے، اور کئی جگہ پر فی استعمال نہیں ہوتا۔ تو اس کا آسان سا جواب تو یہ ہے کہ جہاں پر فزیکلی داخل ہوا جا سکے وہاں پر فی استعمال نہیں ہوتا، جیسے کہ یہاں پر فی استعمال نہیں ہوا کیونکہ جنت میں فزیکلی داخل ہوا جا سکتا ہے، تو کہا گیا ہے ادخلوها۔ لیکن جہاں پر فزیکلی داخل نہیں ہوا جا سکتا وہاں پر فی استعمال ہوتا ہے، اور اس کی بہترین اگزامپل قرآن مجید میں آپ کو ملے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو ایک جگہ دخول جو ہے وہ فی کے ساتھ ہے، ایک جگہ فی کے بغیر ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، تو بندوں میں کوئی فزیکلی تو داخل نہیں ہوا جائے گا تو وہاں پر فی لگا ہوا ہے۔ وادخلی جنتی میں فی نہیں لگا ہوا کیونکہ جنت میں فزیکلی داخل ہوا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ضمیر لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ مفعول بھی اسے ہم کہیں گے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ مفعول فی ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہاں پر حرف جر جو ہے فی وہ ہٹا لیا گیا ہے، اور یہ منصوب جو ہے منصوب بنزع الخافض ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی حرف جر جو تھا اس کی وجہ سے اس نے مجرور ہونا تھا، لیکن جب حرف جر کو کھینچ لیا گیا تو یہ منصوب ہو گیا۔ اگر دیکھا جائے تو ضمیر منصوب بھی یہی ہے، مجرور بھی یہی ہے، لیکن یہاں ہم اسے منصوب ضمیر کہہ رہے ہیں، اس لیے ہم نے اسے پرپل کلر میں دکھایا ہے۔ تو یہ مفعول بھی ہی زیادہ تر بنایا جاتا ہے، تو یہ بات میں نے چاہا آپ کے ساتھ میں سے شیئر کر دوں۔ تو ادخلو فعل و فاعل، ہا مفعول بھی، اور بسلامن جو ہے جار مجرور، یہ ادخلو کا جو فاعل ہے نا اس سے حال بن رہا ہے، اور یہ ایکچولی حال نہیں بنتا، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، یہ اصل جو حال ہوتا ہے اس کے متعلق ہوتا ہے جو محذوف ہوتا ہے، لیکن ہم اسے آسانی کی خاطر اس جار مجرور کو حال کہہ دیتے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح ہم آسانی کی خاطر جار مجرور کو خبر کی غیر موجودگی میں خبر کہہ دیتے ہیں، اسی طرح حال کی غیر موجودگی میں ہم اس جار مجرور کو حال کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ حال نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، یعنی وہ جو حال محذوف ہے یہ اس کے متعلق ہے، اور جس طرح ہم مبتدا کی محذوف خبر نکالتے نہیں ہیں اسی طرح ہم یہاں پر حال بھی محذوف نہیں نکالیں گے۔ یوں فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور جو دوسرا جملہ ہے ذالکہ یوم الخلود، اس میں ذالکہ مبتدا ہے، جیسے خبر یوم الخلودی مضاف الیہ مرکب اضافی کی صورت میں آ رہی ہے، یوں مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔
اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے بسلامن کو حال قرار دیا ہے، ادخلوہا میں جو فاعل ہے اس سے، یوم کو خبر قرار دیا مبتدا کی جو کہ ذالکہ ہے، اور دو جملے جو ہیں ادخلوہا اس کو فی محل نصب مقول القول لقول مقدر مستانفن قرار دیا ہے، یعنی کہا جائے گا ان سے، کیا کہا جائے گا کہ ادخلوہا بالسلام، اور ذالکہ یوم الخلود جو ہے اس کو انہوں نے لا محل لہا اعتراضیہ قرار دیا ہے۔ باقی تفسیر جلالین میں اس آیت کے والے سے کوئی پوائنٹ ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے اب میں صرف آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو کہ کچھ اس انداز میں کیا گیا ہے کہ ادخلوہا بسلام، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، ذالکہ یوم الخلود، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ قاف کی آیت نمبر 34 بھی ہماری گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔